السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الفتاح المنان ذی الطول والفضل والإحسان وفضل دیننا علی سائر الادیان ومحا بحبیبہ وخلیلہ عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادۃ الاوثان، اما بعد۔ معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے درس کا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم چند باتیں جانیں گے۔ سب سے پہلے اگر سوال کروں کہ آج ذی قعدہ کی کتنی تاریخ ہے؟ جی اب 26 ہو چکی ہے، 25 ختم ہوئی ہے، 26 شروع ہو گئی، ایک دن آگے پیچھے چل رہا، تو 26 ذی قعدہ شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ 4 سے 5 دن کے بعد اسلامی سال کے آخری مہینے کا چاند طلوع ہوگا، جسے ہم ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے کی اور بطور خاص اس کے پہلے عشرے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس حوالے سے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ ہم چند باتیں انشاءاللہ جانیں گے۔ سب سے پہلی بات ذی الحجہ کے مہینے کے حوالے سے کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں۔ سال بھر میں اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہوتے ہیں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین قائم ہے، تب سے یہ محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک یہ مہینہ آ رہا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں سے۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ قرآن کی آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ حدیث سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ یہ چلا کہ جہاں قرآن ضروری ہے وہیں حدیث بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں اسلام کی بنیاد ہیں، ایک کو لے کر کے دوسرے کو چھوڑ دینے سے نجات نہیں ملنے والی، کام نہیں بننے والا۔ تو یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4662 4662 نمبر کی حدیث میں موجود ہے کہ کون سے 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی ہیئت پر چلا جائے گا جس ہیئت پر اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، کنٹینیو ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب، جو کس کے درمیان آتا ہے؟ جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ بقیہ 8 مہینوں میں کرو نہیں، ان 4 مہینوں کا خاص طور سے ہم اور آپ کو دھیان دینا۔ مکہ کے لوگ آپ دیکھیں کتنے جھگڑالو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ذرا سی بات پر مدتوں تک جنگیں ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی حرمت والا مہینہ آتا تھا اسٹاپ، رک جایا کرتے تھے۔ اتنا احترام تھا ان کے یہاں، سالوں تک جنگیں ہوتی، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اللہ نے اس کو نسی سے تعبیر کیا ہے، آیت نمبر 37 میں سورہ توبہ کی، نسی سے تعبیر کیا ہے کہ وہ آگے پیچھے کر لیتے تھے کہ چلو یہ مہینہ حرمت والا نہیں مانیں گے، اس کے بعد والا کر لیں گے۔ اپنے حساب سے جس کو چاہتے تھے حرمت والا مہینہ کر لیتے تھے، اور جس مہینے کو چاہتے تھے حلال کر لیتے تھے۔ لیکن بہرحال 4 مہینے سال کے 12 مہینوں میں سے وہ حرمت والے مانتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان میں جنگیں نہیں کرتے تھے، بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے۔ تو جیسے ہم سال کے 8 مہینوں میں ہمارے لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے،
بلکہ 12 مہینے ضروری ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں بطور خاص ہمیں گناہوں سے اور ہر قسم کے غلط کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ذی الحجہ کے مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ یہ پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی کہہ لیجئے یا 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 2، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد مفسرین نے علماء نے لکھا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کسی چیز کو قسم کے طور پر پیش کرنا یا کسی چیز کا قسم کھا لینا، یہ اس چیز کی اہمیت اور فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اس چیز کی قسم کھائی۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اس اعتبار سے نکلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ تیسری فضیلت اور بڑی اہم فضیلت ہے جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969 نمبر کی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہادہ، کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ کام بقیہ سال کے تمام دنوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ آپ سال کے جو ہے بقیہ دنوں میں جو کام کریں، لیکن ان 10 دنوں میں جو کام کر لیں، ان 10 دنوں میں کیے گئے کام کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا بڑا ثواب نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد بھی اس فضیلت کو، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ الا رجل خرج یخاطر بنفسہ ومالہ، ہاں کوئی انسان ایسا ہے جہاد کے لیے نکلا، مال کے ساتھ بھی، اپنی جان کے ساتھ بھی، فلم یرجع بشیء، لیکن اس کا وہیں پر کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، مار دیا گیا، تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ ان کو پاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، تو اس شخص کے مقام کو، اس کی نیکیوں کو دوسرے دنوں میں کیے جانے والی نیکیاں نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بہت بڑی اہمیت۔ اچھا، اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے اس کی؟ اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی شرح فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے اس کے اندر ذکر کیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 پر بڑی اہم بات ذکر کی۔ فرمایا اتنی فضیلت کیوں ہے عشرہ ذی الحجہ کی؟ عشرہ ذی الحجہ کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ برتری کا، یہ اتنی زیادہ فضیلت کا سبب یہ ہے کیونکہ اس عشرے میں تمام امہات العبادات، بڑی بڑی عبادتیں، بنیادی عبادتیں جمع ہو جاتی۔ اس عشرے میں پورا عشرہ آپ دیکھ لیں، جس کی تفصیل ابھی بیان کی جائے گی انشاءاللہ، بڑی بڑی عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس بنیاد پر اس عشرے کو اتنی اہمیت، اتنی فضیلت حاصل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے حوالے سے اس عشرے کو اتنا بڑا مقام دیا۔ یہاں پر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، وہ سوال کیا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ بہتر ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ؟ سوال آنا چاہیے آپ کے دماغ میں کہ بھائی رمضان کی اتنی فضیلت بیان کی جاتی، بڑی فضیلت ہے رمضان کی، لیکن رمضان حرمت کا مہینہ نہیں ہے، رمضان حرمت والا مہینہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے جو آپ نے ابھی 2 مہینہ پہلے سنا، دیکھا، جانا، اور ان راتوں کو یا ان 10 دنوں کو آپ نے گزارا۔ تو رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ رمضان کا آخری عشرہ؟ جی، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی بات ذکر کی ہے۔ فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں اور ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کے دن زیادہ افضل ہیں۔ اس اعتبار سے جو ایک اعتراض بن سکتا تھا یا ایک آپ کا آبجیکشن ہو سکتا تھا، وہ آبجیکشن ختم ہو گیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بہتر ہیں
اور ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کے دن یعنی ایام جو ہیں وہ بہتر ہیں جو آپ دن میں گزارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے میں جو آپ کام انجام دیتے ہیں وہ زیادہ تر دن میں ہی انجام دیے جاتے ہیں. اس سوال کا جواب ملا. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور فضیلت ہے اس مہینے کی، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے. حج کے کتنے مہینے ہیں جی؟ 3 مہینے حج کے ہیں. کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور ایک محرم نہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. تو کیا شوال میں بھی حج ہو سکتا ہے؟ کیوں پھر حج والا مہینہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن حج کا مہینہ کہاں سے؟ جی تیاری وہیں سے شروع کرنا ہے. رمضان کی مصروفیات سے آپ فارغ ہو گئے، اب شوال کا مہینہ آیا، عید کی خوشیاں آپ نے جو ہے منا لی، اب اس کے بعد اب حج کی تیاری میں لگ جائیے اگر آپ کو حج کے لیے جانا ہے تو. یہ ہے اس اعتبار سے. اور نبی آج کتنی تاریخ تھی ابھی جو گزری؟ 25 تاریخ کو ذی القعدہ کے مہینے کی 25 تاریخ کو ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تھے. آپ نے کتنا حج کیا؟ صرف ایک حج کیا. پہلا اور آخری حج وہی ہے 10 ہجری میں انتقال سے 3 مہینہ پہلے. لیکن کب نکلے تھے؟ 25 ذی القعدہ کو. یعنی جب آپ اپنے گھر سے نکل گئے تو گویا کہ آپ حج کے سفر پر ہیں، حج کے راستے میں. تو کہاں سے آپ کر سکتے ہیں؟ شوال سے. اسی لیے کہا 3 مہینے جو ہیں الحج اشہر معلومات، اللہ نے کہا سورہ بقرہ کی آیت میں حج کے معلوم مہینے ہیں. یہ مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. لیکن حج کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہم کس مہینے میں انجام دیتے ہیں؟ ذی الحجہ کے مہینے میں. اس کو شوال میں نہیں کر سکتے، اس کو ذی القعدہ میں نہیں کر سکتے. کوئی جائے اور کئی بار جائے اور کر لے تو وہ عرفہ بھی جائے، وہ منی بھی جائے، وہ مزدلفہ بھی جائے، وہ کنکری بھی مارے تو اس کا حج مقبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو آپ نے نہیں مانا. آپ نے کب کیا؟ کب بتایا؟ ذی الحجہ کے مہینے میں. کس تاریخ سے؟ 8 تاریخ سے، 8 سے لے کر کے 12 یا 13 تک. جی تو یہ حج کا مہینہ بھی ہے اور حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے. تو اتنا بڑا رکن، اتنی اہم بنیاد جو اسلام کی ہے وہ اسی مہینے میں انجام دی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. ایک اور فضیلت کہ اسی مہینے میں عرفہ کا دن بھی ہے، یوم عرفہ جسے آپ کہتے ہیں. کس دن ہوتا ہے وہ؟ 9 تاریخ کو. 9 تاریخ کو جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہو، کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ 9 تاریخ ہوتی ہے. تو 9 تاریخ یوم عرفہ ہے. اب یوم عرفہ اسی مہینے کے اندر اسی عشرے میں ہے. تو اس اعتبار سے فضیلت کیا ہے کہ عرفہ کے دن کو ہی اصل حج قرار دیا گیا. عرفہ میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ، یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کا حج ہی نہیں ہوگا. اسی لیے کہا الحج عرفہ. سنن ترمذی کی حدیث نمبر 889 صحیح حدیث ہے. فرمایا حج اصل کس کا نام ہے؟ عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے. تو اسی عشرے میں، اسی مہینے میں یوم عرفہ بھی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1348 فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. سال کے 360 یا انگریزی مان لے 365، لیکن عربی کا اعتبار شریعت میں ہے تو عربی مان لے 355، جو بھی آپ مانیں. سال کے تمام دنوں میں اللہ جتنی کثرت سے یوم عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کسی اور دن نہیں کرتا. کتنی بڑی فضیلت ہے یوم عرفہ کے دن کی. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تمام دنوں میں اس دن سے زیادہ کسی اور دن لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے. اسی لیے بطور خاص اس دن جہنم سے آزادی کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے. تمام دنوں میں کرنا چاہیے اللہم اجرنی من النار، یا جو بھی دعائیں ہیں اپنی زبان میں دعائیں ہیں جہنم سے بچنے کی، اس سے پناہ مانگنے کی، تمام تر دعائیں جو ہیں وہ پڑھنا چاہیے. لیکن یہ دن جو ہے اللہ کثرت سے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لہٰذا اللہ سے سوال کرنا چاہیے.
تو اس مہینے میں اس عشرے میں یوم عرفہ بھی ہے، اس سے اس کی فضیلت ثابت ہو۔ اچھا، اسی تعلق سے ایک اور فضیلت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسی عشرے میں اسی مہینے میں کیا ہے، یوم النحر بھی ہے۔ یوم النحر یعنی قربانی کا دن، کس تاریخ کو؟ 10 ذی الحجہ کو۔ 10 ذی الحجہ کو ہم نماز یا دوگانہ جس کو آپ کہتے ہیں ادا کرنے کے بعد ہم پھر قربانی کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یوم النحر یعنی قربانی کا دن بھی اسی عشرے میں اسی مہینے کے اندر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، فرمایا اللہ کے نزدیک عظیم دنوں میں سے ایک عظیم دن کیا ہے؟ قربانی کا دن بھی ہے۔ تو یہ کئی ایک فضیلتیں جو ہے ذی الحجہ کے مہینے کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ یہ تمام تر باتیں یہ بتاتی ہیں کہ شریعت کی نظر میں ذی الحجہ کے مہینے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ یہ مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس کے اندر ہم اور آپ کو اس مہینے کی فضیلتوں کا، اس مہینے کی حرمت کا، اس کی اہمیت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ اگر ہم پائیں تو ہم اس میں کریں کیا؟ عشرہ ذی الحجہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ اعمال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اعمال ہمیں عشرہ ذی الحجہ میں کرنا چاہیے۔ تو جو بھی مستحب اعمال ہو سکتے ہیں شریعت کی نظر میں، وہ تمام اعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن بطور خاص کون کون سی عبادتیں؟ نمبر 1 نماز ہمیشہ مسلمان کے لیے اسلام کے بعد، توحید کے بعد سب سے پہلے نمبر پر نماز، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھیں بطور خاص ان 10 دنوں میں، اور خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2 روزہ رکھیں ان 10 نہیں بلکہ، کیونکہ روزہ کے عید کے دن روزہ رکھنا جو ہے منع ہے، تو بقیہ 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2437، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، یعنی آپ کا یہ معمول تھا، پاس کنٹینیوس ٹینس ہے جس کو آپ بولتے ہیں ماضی استمراری، یعنی کنٹینیو رکھا کرتے تھے آپ، ہر سال آپ کا معمول تھا، لہٰذا ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ یہ روزہ اہم عبادت ہے، اور جو ایک دن جو اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیا کرتے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو ایک دن اللہ رب العالمین کی خاطر روزہ رکھے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہم تو رمضان میں رکھ لے، وہ تو فرض روزے ہیں، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے آپ کو، نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن نفلی روزوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ کرتے ہیں، ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، منڈے کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے محرم کا، عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اور زیادہ بطور خاص جو بھی شریعت سے ثابت ہیں ان تمام روزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی عشرے میں اگر آپ پورے 9 دن نہ رکھ پائیں تو کم از کم 9 تاریخ کو ضرور روزہ رکھیں، کیونکہ 9 تاریخ کو یعنی عرفہ کے دن جو روزہ رکھتے ہیں ہم، اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت باقاعدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1162، سیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یوم عرفہ کا ایک دن روزہ رکھنا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احتسبو، مجھے یقین ہے کہ اللہ ایسے بندے کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر گناہوں کو معاف کروانا ہے تو روزہ رکھیں، بطور خاص عرفہ کے دن روزہ رکھنا نہ بھولیں، یعنی عید سے 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ پھر 2 چیزیں ہو گئی، نماز اور روزہ۔ اس کے بعد اگر اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہو، مالدار ہیں آپ، تو حج کے لیے آپ جائیں، حج کے لیے آپ جائیں۔ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کا ارادہ کر رکھا ہو تو وہ اسے جلدی کرنا چاہیے،
کیونکہ کبھی مال برباد ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور ضرورت میں لگ جاتا ہے، کبھی انسان خود بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کہیں اور لگانا پڑتا ہے، کبھی کہیں اور دینا پڑتا ہے۔ ارادہ کر لیا، چلے جائیے، چلے جائیے۔ ہمارے ہاں لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے تب جائیں گے، تمام نیکیاں تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہوں گے اور اس کے بعد جیسے چاہے رہیں گے۔ غلط بات ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، اور آپ جتنی چستی اور پھرتی کے ساتھ، جتنا ایکٹیو ہو کر آپ جوانی کے دور میں حج کے ارکان، واجبات، فرائض، مستحبات جو ادا کر سکتے ہیں وہ آپ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ آپ کو سہارے کی ضرورت پڑے گی، آپ کو ویل چیئر کی ضرورت پڑے گی، آپ دوسروں کے محتاج ہوں گے، آپ کو دوسروں کی ضرورت پڑے گی، آپ یہاں وہاں صحیح طریقے سے جا نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، گھوم نہیں سکتے، وہاں کے مشاعر مقدسہ جو ہیں، اللہ رب العالمین کی نشانیاں جو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، آپ ان کا صحیح طریقے سے مشاہدہ نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ اگر آپ مالدار ہیں تو جلدی کریں، بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی رہیں گی، اپنے لیے بھی کچھ کریں، وہاں کوئی بیٹا کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، ڈرے اس دن سے کہ جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے، کسی اولاد کے، اور کوئی اولاد کسی باپ کے کام نہیں آنے والی۔ آپ کا مال آپ کے بیٹے پر، بیٹی پر خرچ ہوگا، آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کیا کیا؟ تو اگر مالدار ہیں یا کہیں زمین ہے، پلاٹ ہے، گاؤں میں جو ہے کھیت ہے، اور آپ کے لیے آسانی ہے تو اس کو بیچ کر کے جائیں، اللہ کے گھر کا دیدار کریں، حج کریں۔ شادیاں ہوتی رہیں گی، نکاح ہوتے رہیں گے، تمام معاملات حل ہوتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے وہاں جانے کی برکت سے اللہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں عطا کر دے، بہت ساری آسانیاں پیدا کر دے۔ اسی لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی خاطر بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے کہ جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، اسے جانا چاہیے، کرنا چاہیے، اسے کرنا چاہیے۔ سال بھر میں مالدار شخص پر ایک مرتبہ تو حج فرض ہے، ایک مرتبہ تو حج فرض ہے، اسے جانا چاہیے۔ کتنے ایسے مالدار ہیں، دیکھیں مال ہے لیکن اگلے سال جائیں گے، اگلے سال جائیں گے، یہ کام ہو گیا تب جائیں گے، یہ کام ہو گیا تب جائیں گے، بیٹا بڑا ہو گیا تب جائیں گے، بیٹا بزنس سنبھال لے گا تب جائیں گے، پتہ چلا دنیا سے چلے گئے۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ زندگی کہاں فل اسٹاپ لگ جائے نہیں معلوم ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی حادثہ ہو گیا، کبھی تکلیف آ گئی، کبھی خود بیمار ہو گیا، کبھی فالش پڑ گیا، کبھی کچھ اور ہو جاتا، حادثات آتے رہتے ہیں زندگی میں۔ ارادہ ہو گیا، چلے جائیں، اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آئیں، حج کے تمام ارکان کو ادا کریں، کیونکہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1773، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک اگر آپ نے ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کیا تو درمیان میں اگر کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ اس کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ حصر کے ساتھ کہا لیس له جزاء، کوئی بدلہ نہیں ہے حج مبرور کا سوائے کس کے؟ الا الجنہ، سوائے جنت کے، یعنی جنت مل کر ہی رہے گی اگر کوئی حج مبرور کر لے۔ اب حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کرنے کے لیے جائے، حج کے ارکان کا، واجبات کا، شرطوں کا خیال رکھے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو ستائے نہیں، کسی کو پریشان نہ کرے، تمام کام بحسن و خوبی، پورے احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کر کے آ جائے، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ ویسے پلٹ کر آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی اس کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو یہ فضیلت اس وقت ملے گی جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے، اور حج بھی کون سا؟ حج مبرور، یعنی کسی کو ستائے نہیں، پریشان نہیں کرے، گناہ کا کام نہیں کرے، صاف و شفاف جائیں، کام کریں، اپنا حج کے ارکان ادا کریں، واپس آ جائیں، تو انشاءاللہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے اگر اللہ نے مالدار بنا رکھا ہے، مال ہو ہمارے پاس۔ اسی طریقے سے چلے حج عمرہ کے لیے ہر ایک نہیں جا سکتا، ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ ایک کام ہے تکبیر و تحلیل اور تحمید، یہ کام تو ہم سب کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یعنی اللہ کا ذکر کرنا کثرت سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، جو بھی عمل صالح وہ آپ کریں ان 10 دنوں میں۔ اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ صحابہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور زور زور سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، تکبیر، تحمید، تہلیل، لا الہ الا، جو بھی اذکار ہیں ان اذکار کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ باتیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969، 970، 971 سے معلوم ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا عمل تھا، بازار میں نکلتے تھے تاکہ لوگوں کو رغبت ملے۔ اجتماعی نہیں پڑھنا، اجتماعی نہیں پڑھنا۔ ہمارے یہاں امام پڑھ رہا ہو تو لوگ پڑھتے ہیں، امام چپ ہو گیا تو سارے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ اجتماعی ثابت نہیں ہے، اپنا اپنا کرنا ہے۔ اور کمال کی بات یہ کہ یہ بھی بعض لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، سال بھر میں 2 بار تو آتی آتی۔ 40 سال کی زندگی ہو گئی ہے تو کتنی بار؟ 40 سال تو کم از کم 40 بار آیا ہی ہوگا۔ چلے 5 سال بچپن کا نکال دیں، 5 سال کے بچے کو بھی یاد ہو جاتی، 35 بار تو آیا ہی، اتنی بار میں بھی یاد نہیں ہوتی لوگوں کو۔ وہ امام پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہے ہیں، چپ ہو گیا تو چپ ہو گئے، غلط بات ہے یہ اذکار، یہ ان تکبیرات کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یہ تکبیرات، ابھی بات پھر اس تعلق سے انشاءاللہ آگے آئے گی، تو ہمیں اذکار اللہ تعالیٰ کا بطور خاص ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک اور کام جو کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں بطور خاص، اور قربانی کے دن خاص طور سے، وہ کیا ہے؟ غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ کریں، غریبوں میں اور مسکینوں میں صدقہ کریں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 اور 36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو، مسکینوں کو بھی کھلاؤ۔ اب وہ کون ہے؟ چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مشرک کو بھی دے سکتے ہیں، مشرک کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی غیر مذہب کا آ جائے اس کو بھی دینے کی گنجائش ہے، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کھاؤ اور کھلاؤ، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہے، ان کا جو ہے خیال رکھو، ان کے گھروں تک بھی گوشت پہنچاؤ۔ اگر کوئی مانگنے نہیں آ رہا آپ کے دروازے تک، آپ کو پتا ہے کہ فلاں ضرورت مند ہے، اس کے ہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، تو اس کے یہاں قربانی کا گوشت پہنچاؤ۔ ہم اور آپ کو اس بات کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اہم چیز جو بطور خاص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور صحابہ جس کا اہتمام کرتے تھے، وہ ہے تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ اس سے پہلے کیا بات آئی؟ اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس میں اذکار جو ہے عام ہے، تکبیرات کیا ہے؟ خاص ہیں۔ تکبیرات کے خاص الفاظ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت ہیں۔ وہ تکبیرات کون کون سے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دوسرا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل اور اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 2 ہو گئے۔ پھر ایک تیسرا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں شروع میں کتنی بار اللہ اکبر ہے؟ 2 بار۔ ایک چوتھا ہے جس میں 3 بار شروع میں اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 4 طریقے سے، لیکن چونکہ ہمیں یہ ایک جو آخری ہے وہی والا معلوم ہوتا ہے، 2 بار اللہ اکبر بولنا یا 3 بار، تو اسی کا زیادہ اہتمام ہم کرتے ہیں۔ جو بھی بہرحال یاد ہو اس کا اہتمام کریں۔ کب سے کب تک؟ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے، جیسے مان لے آج مغرب کے وقت ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو گیا، آپ کو خبر مل گئی، اسی وقت سے اب تکبیرات کا اہتمام کرنا شروع کر دیں گے۔ کب تک؟ 13 تاریخ کی شام تک، یعنی سورج غروب ہونے تک، مکمل 13 دن ان تکبیرات کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن شروع کے 9 دنوں میں ہم غافل ہوتے ہیں۔ پھر وہی کہوں کہ شام کو جو ہے جب قربانی کا دن شروع ہو جاتا ہے، 9 تاریخ ختم ہوتی ہے، مسجد سے آواز آتی ہے تو اللہ اکبر ہم بولتے ہیں۔ صبح میں نماز کے لیے آتے ہیں، امام صاحب بولتے ہیں، خطیب صاحب بولتے ہیں، جو عید کی نماز پڑھانے وہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قربانی میں گوشت کھانے میں ایسا مشغول ہوتے ہیں کہ تکبیرات بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ان تکبیرات سے ہمارا فائدہ ہے، جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں۔ دیکھیں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں، یہاں وہاں کام میں جاتے ہیں، دکان میں رہتے ہیں، پہلی 9 تاریخ میں، عید کے دن چلو چھٹی کر لیا، پہلے 9 تاریخوں تک، پہلے 9 دنوں تک ہم دکان میں ہوتے ہیں، وہاں بھی اہتمام کرنا ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی بیان کریں گے، وہ سارے مقامات آپ کے حق میں اللہ کے ہاں گواہی دینے والے ہیں۔
تو یہ بڑی بڑی اہم چیز ہے جس کو ہم جو ہے بھول جاتے ہیں، مس کر دیتے ہیں، یا کسی وجہ سے جو ہمارے دماغ میں ہونے رہتی ہے. تو ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور ایک اہم چیز جو ہے اس ذی الحجہ کے مہینے میں اور عشرہ ذی الحجہ میں وہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے استطاعت دی ہو تو ہمیں قربانی کرنا چاہیے. کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. مشہور واقعہ ہے، ہم سبھی جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ یہ تمہارے باپ یا تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو باقی رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، امت کو تعلیم دی، اور اپنے تمام جو ہے ماننے والوں کو اس بات کی آپ نے تاکید کی ہے کہ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، مال ہے آپ کے پاس، تو ایسی صورت میں آپ قربانی کا اہتمام کریں. اگر آپ کو اللہ نے نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ سے نہیں پوچھنے والا. آپ کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. محبت کے لیے نہ مال اللہ دیکھتا ہے، نہ چہرہ دیکھتا ہے، نہ کچھ اور دیکھتا ہے. اللہ آپ کا دل دیکھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں. آپ نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، کس نیت سے کیا، یہ کام نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، کس نیت سے نہیں کیا. ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. اگر اللہ نے دیا ہو تو قربانی کرنا چاہیے. پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کافی ہے. اس سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن جو بھی عمل کریں وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میرا بڑا بکرا ہے، اس کا چھوٹا بکرا ہے، اور فلانے کا ایسا ہے، ان کا ایسا ہے، ہمارا ایسا جانور، ہمارے اتنا گوشت نکلا، فلانے کا اتنا گوشت نکلا. کیا کرنا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ گوشت چاہیے کہ آپ کا 40 کلو آیا تھا، کہ 50 کلو آیا تھا، کہ 30 آیا، کہ آپ کا بیکار تھا بکرا. کیا اللہ کو نہیں لینا دینا. ہاں، موٹا تازہ جانور آپ لے کر کے آئے، اچھا مال خرچ کرے، لے کر کے آئے، اللہ آپ کا تقوی دیکھتا ہے کہ آپ جو لے کر کے آئے ہیں شرطوں کے مطابق ہے جو شریعت نے شرطیں بتائی ہیں کہ بھئی داتا ہوا جانور ہونا چاہیے، اور موٹا تازہ ہونا چاہیے، کمزور لاغر نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے. لے کر کے آئیں، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے اندر 15 کلو ہی گوشت کیوں نہ نکلے. اللہ آپ کا تقوی دیکھتا ہے، آپ کی نیت دیکھتا ہے، آپ کا دل دیکھتا ہے. اس کو گوشت نہیں چاہیے، اس کو خون نہیں چاہیے. 50 کلو گوشت آپ خود کھائیں گے، 50 کلو نکلے گا تو. لیکن یہ اعلان کرنا ہمارا بکرا ایسا تھا، فلانے کا بکرا ایسا تھا، یہ غلط بات ہے. اس طریقے کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اچھا، ہم نے نماز پڑھ لیا، اب اس کے بعد اپنے گھر کو گئے، اب قربانی کرنا ہے. قربانی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد بھی عورت بھی. مرد بھی عورت بھی کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے، اور کسی بھی حال میں وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ وضو سے ہو یا نہ ہو، کیسے بھی وہ کر سکتا ہے. ایک ناپاک عورت بھی جانور قربان کر سکتی ہے. کوئی شاید ہمارے نہ جانے کہاں کہاں سے لوگوں کے دماغ میں خرافات ہے، اگر عورت ایسی ہو تو یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، دس اور دیٹ، اور نہ جانے کیا کیا کر سکتی ہے. کوئی حرج نہیں، ایک مرد بھی کر سکتا ہے، ایک عورت بھی کر سکتی ہے. قربانی کی دعائیں بات کریں گے، قربانی کی دعاؤں کے تعلق سے، کیونکہ انشاءاللہ یہ ویڈیو اپلوڈ بھی ہوگی تو وہاں سے بھی آپ کو دعائیں بآسانی مل سکتی ہیں. قربانی کی ایک دعا جو ہم سبھی کو معلوم ہوتی ہے، کون سی دعا ہے؟ انی وجہت علی ہم پڑھتے ہیں نا، لیکن وہ بھی یاد تو نہیں ہوتی. وہ مولوی صاحب کو بلاتے، مولوی صاحب پڑھیں گے تبھی بکرا حلال ہوگا. امام صاحب کو، حافظ جی کو پکڑ کے لاؤ. حالانکہ مختلف دعائیں، 5 طرح کی دعائیں ہیں. ان 5 طرح کی دعاؤں میں سے جو دعا بھی پڑھ کر کے آپ جانور ذبح کر دیں، انشاءاللہ آپ کا جانور حلال ہوگا. پہلی دعا صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1965، بسم اللہ اللہ اکبر. بس خلاص، نام وام لینے کی بھی ضرورت نہیں کہ فلانے کی طرف سے. ہاں، آپ کے دل میں ہے، اللہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کس کی طرف سے آپ نے کیا. گھر کا جو گارجین ہے، ذمہ دار، اس کی طرف سے کریں، سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. یا منی و من اہل بیتی آپ نیت میں رکھ لیں کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، گھر والوں کی طرف سے کر رہا ہوں، کافی ہو. تو بسم اللہ اللہ اکبر. کسی امام کو بلانے کی ضرورت ہے؟ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں. اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. آپ نے چھری پھیر دیا تو قصائی بھی کر لیتا ہے، تو کر لینا چاہیے. ایک دعا. دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1966، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک. اللہم منک ولک کیا مطلب؟ اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تیری طرف سے اور تیرے لیے. یعنی جانور اے اللہ تیری طرف سے بھی لام ہے اور تیرے لیے قربان کر رہے ہیں اس کو. تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک. تیسری دعا
صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1967، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من، اور من کے بعد جس کا ہے اس کا نام لینا. اگر میں خود ذبح کر رہا ہوں تو کہوں گا منی، یعنی میری طرف سے، گھر والوں کو بھی ملا رہا ہوں تو ومن اہلی بیتی، میرے گھر والوں کی طرف سے. یہ جس کی بھی طرف سے کر رہے ہیں. آپ کسی کے یہاں جانور ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں، کسی کے نام سے کرنا ہے تو من فلاں، من عبداللہ، من فاطمہ، من عائشہ، من جو بھی نام ہے اس کا نام لے لیں. بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من، اس کے بعد نام لے لیں گے آپ. چوتھی دعا جو مستخرج ابو عوانہ کے اندر ہے، حدیث نمبر 7798، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منکا ولکا اللہم تقبل من، اس کے بعد نام. اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تیری طرف سے اور تیرے لیے، اے اللہ فلاں کی طرف سے قبول فرما. یہ چوتھی دعا ہو گئی. پانچویں دعا جو بڑی ہے، جو عام طور سے لوگوں کو معلوم ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ دعا ہے، اس دعا پر بات کریں گے ابھی ہم. یہ دعا آپ نے پورا پڑھ لیا. اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منکا ولکا اللہم تقبل من، من کے بعد نام لیں گے. یہ کہاں پر ہے؟ مسند احمد کی حدیث نمبر 15022 15022 حسن درجے کی حدیث ہے. اب یہ جو دعا ہے، اس دعا میں مکمل توحید ہے. ہماری زندگی کس کے لیے؟ یہ دعا کہاں سے ملی، کب کی ہے، کس موقع کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا معبود تلاش کیا کہ میرا معبود کون ہے، کس نے مجھے پیدا کیا، کون ہے جس کی عبادت کی جائے، تو پہلے ستارے کو دیکھا، اس کو رب مان لیا. ستارے ڈوب گئے تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. چاند نکلا، چاند کو کہا یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. سورج نکلا تو سورج نکلنے کے بعد دیکھا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے اور بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی شام کو ڈوب گیا تو کہا انی بری مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں میں اس چیز سے الگ ہوں، بری ہوں جن تمام چیزوں کو تم شریک کرتے ہو. پھر کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. کیا ہے یہ؟ مکمل توحید ہے. اپنے آپ کو رب کے سامنے سرنڈر کر دینا، جھکا دینا، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دینا کہ اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، میں مشرک نہیں ہوں، کبھی شریک نہیں کر سکتا میں تیرے ساتھ کسی اور کو. پھر اس کے بعد بندہ اپنی زندگی کا مقصد بیان کرتا ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی ایک جانور کی بات ہے، اللہ ایک جانور نہیں، میری زندگی بھی اللہ صرف تیرے لیے، یعنی ہماری تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، بہت بڑا پیغام ہے. ایک مسلمان کی زندگی کا یہ مقصد ہے. یہی مقصد ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہماری تمام تر چیزیں صرف اللہ رب العالمین کی، ہماری ساری چیزیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے لیے، ہمارا سارا کام اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لا شریک لہ، کون سا اللہ، کون سا رب العالمین جس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بڑائی بیان کروں، اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ایک ہوں، یا میں پہلا مسلمان ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا جو ہے مکمل توحید ہم اور آپ کو بتاتی. ہماری زندگی میں توحید ہونا چاہیے. عقیدے سے سمجھوتا کبھی نہ کریں، عقیدے سے کمپرومائز کبھی نہ کریں. یہ قربانی کے موقع سے یہ پیغام ملتا ہے. بطور خاص جب ہم جانور کو قربان کرتے ہیں، یہ دعا پڑھتے، یا ان پانچوں دعاؤں میں سے جو دعا بھی آپ پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر
یہ چھوٹی سی دعا آپ پڑھیں، یہ چھوٹی سی دعا اتنا اہم پیغام دیتی ہے آپ کو اللہ کے نام سے. ہمارا سارا اچھا کام اللہ کے نام سے، ساری چیزیں اللہ کے نام سے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کچھ نہیں، کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہے، لہٰذا ہمارا سب کچھ اللہ رب العالمین. یہ قربانی کے موقع سے یہ پیغام ملتا ہے، اور یہ عشرہ ذی الحجہ ہمارے لیے بہت سنہرا موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین بنائیں. رمضان کے بعد سے 2 مہینے غفلت میں گزر گئے، کبھی سستی میں گزر گئے، کبھی کسی اور چیز میں گزر گئے. کتنے ایسے ہوں گے بیچارے جنہوں نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا ہوگا، رمضان کے بعد سے نہیں پڑھا ہوگا قرآن، ایک پیج بھی نہیں پڑھا ہوگا، ایک رکوع بھی نہیں پڑھا ہوگا. لیکن ایسے لوگوں کے پاس اگر زندگی نے موقع دیا تو یہ عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سنہرا یہ عشرہ ہے، بڑا بہترین یہ عشرہ ہے. اس عشرے میں ارادہ کریں کہ کم از کم ایک بار ہم قرآن مکمل کریں، کم از کم ایک. 10 دن بہت ہوتا ہے، 10 دن بہت ہوتا ہے، ایک بار مکمل قرآن پڑھیں گے ان 10 دنوں میں کتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بعض سلف کہا کرتے تھے کہ جس دن میں قرآن کی مقدار بڑھا دیتا ہوں تو میری زندگی میں برکتوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور جس دن میں قرآن کی مقدار کم کر دیتا ہوں میری زندگی میں برکتیں مجھے کم دکھائی دیتی. ہم نے قرآن تو مکمل چھوڑ رکھا ہے، برکتیں کہاں سے نظر آئیں گی ہماری سے؟ اس لیے قرآن کے حوالے سے یہ عشرہ جو ہے اس میں قرآن پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، اور دیگر نیکیاں کرنے کا اہتمام کریں، دیگر اچھائیوں کو کرنے کی کوشش کریں. عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ذی الحجہ کے حوالے سے چند باتیں رکھی. باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مختلف مسائل انشاءاللہ آپ سنیں گے بھی، ہو سکتا ہے جمعہ کے خطبے میں بھی باتیں ہوں، اور بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آپ سنتے ہیں، بہت ساری باتیں جانتے ہیں. صرف ریفریش کرنے کے لیے یہ ساری باتیں آپ کو سنائی اور بتائی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اس آنے والے مہینے کی اور ہماری زندگی میں جو آنے والے ایام ہیں، دن ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.